افغان سرزمین سے پاکستان پر حملہ کرنے والے دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کی ذمہ داری کابل پر ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ ذمہ داری افغان حکومت پر ہے، کیونکہ ان کی سرزمین کو پاکستان میں دہشت گردی کے لیے فتنہ الخوارج اور فتنہ ہندوستان استعمال کر رہے ہیں۔ اگر صورتحال بہت سنگین ہوئی اور پاکستان کو بین الاقوامی قانون اور اقوام متحدہ کے چارٹر کے تحت جوابی کارروائی کا حق حاصل ہوا تو فیصلہ حالات کے مطابق کیا جائے گا۔ سہیل آفریدی کا جرم 9 مئی کے دیگر ملزمان سے زیادہ سنگین ہے، وہ وزارت اعلیٰ کے اہل نہیں رہے۔ وزیراعظم کے کوارڈینیٹر اختیار ولی نے اپنے ایک بیان میں ایک بار پھر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ سہیل آفریدی کی تقاریر اور بیانات حلف کی سنگین خلاف ورزی ہیں۔ سہیل آفریدی کی ویڈیوز منظر عام پر آنے کے بعد کئی سوالات نے جنم لیا ہے۔ پی ٹی آئی کے پروپیگنڈا نیٹ ورک نے ویڈیوز کو جعلی قرار دینے کی مہم شروع کر دی ہے۔ ویڈیوز کی فورینزک کے بعد دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ اور ویمنز ورلڈ کپ کا فائنل ٹاکرا کس کے سر سجے گا؟ فتح کا تاج بھارت اور جنوبی افریقہ مد مقابل۔ بھارت کا جنوبی افریقہ کو جیت کے لیے 299 رنز کا ہدف۔ بھارت کے ناوی ممبئی کرکٹ اسٹیڈیم میں جنوبی افریقہ کی ہدف کی تعاقب میں بلے بازی جاری۔ جنوبی افریقہ کے کپتان لورا کا ذمہ دارانہ بیٹنگ کا مظاہرہ، وہ 90 رنز کے ساتھ پچ پر موجود ہیں۔ جنوبی افریقہ کی 62 رنز پر 2 اور 127 رنز پر 4 کھلاڑی پویلین سدھار گئیں۔ 5ویں وکٹ 148 پر گری۔ لیویز کو پولیس میں ضم کرنے کا فیصلہ بظاہر غیر مقبول، مگر وقت کی ضرورت ہے۔ صوبے میں انتظامی حدود کا اثر نو تعین ہو رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے سنجاوی میں عوامی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بلوچستان کے عوام کی خدمت کے لیے صوبے کے ہر کونے میں جانے کو تیار ہیں۔ وسائل کی کمی ہو تو پیدل بھی عوام تک پہنچیں گے۔ زیارت میں نئے ضلع کے قیام پر اسٹیک ہولڈرز کی مشاورت سے سنجیدہ غور ہو رہا ہے۔ سنجاوی میں عوامی مطالبے پر 4 نئے پولیس اسٹیشنز قائم کیے جائیں گے۔ پی ٹی آئی کا پنجاب لوکل گورنمنٹ بل عدالت میں چیلنج کرنے کا فیصلہ۔ کل لاہور ہائی کورٹ میں پنجاب لوکل گورنمنٹ بل چیلنج کرنے کے لیے پٹیشن تیار کر لی گئی ہے۔ پٹیشن کی نمائندگی شیخ امتیاز محمود، اعجاز شفیع، منیر احمد، میاں شبیر اسماعیل کریں گے۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ ایکٹ کی متعدد شقیں آئین پاکستان کی آرٹیکل 17، 32 اور 140 سے متصادم ہیں۔ پنجاب بھر میں دفعہ 144 کے نفاذ میں 7 روز کی توسیع۔ احتجاج، جلسے جلوس، ریلیوں، دھرنوں و اجتماع پر پابندی برقرار۔ 4 سے زائد افراد کے عوامی مقامات پر جمع ہونے پر مکمل پابندی ہوگی۔ ہر قسم کے اسلحے کی نمائش پر مکمل پابندی عائد۔ پابندی کا اطلاق شادی کی تقریبات، جنازہ اور تدفین پر نہیں ہوگا۔ پاکستان کی خاطر سب کو مثبت سوچ کے ساتھ ایک ہونا ہے۔ اتحاد اور اتفاق کی ضرورت جتنی آج ہے پہلے کبھی نہ تھی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر سے ملاقات میں گفتگو۔ ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور، سیاسی اور ملکی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ گورنر سلیم حیدر نے کہا کہ ملک کی ترقی اور استحکام کے لیے مل کر کام کرنا ہوگا۔ عوامی خدمت، تیز رفتار ترقی اور شفاف گورننس مسلم لیگ نون کا ایجنڈا ہے۔ پنجاب میں جرائم کی شرح میں نمایاں کمی آئی ہے، امن بحال ہو چکا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ساہیوال ڈویژن کے ارکان اسمبلی سے ملاقات میں گفتگو۔ عوامی فلاح، امن و امان اور ترقیاتی منصوبوں پر بات چیت۔ کہا سڑکوں کی بحالی اور پبلک ٹرانسپورٹ روزگار اور خوشحالی کا ذریعہ ہے۔ لاہور کی فضائیں زہر آلود۔ پنجاب میں اسکولوں کے 1:45 سے پہلے کھلنے پر پابندی عائد۔ خلاف ورزی پر اسکول پر پہلی بار 1 لاکھ سے 5 لاکھ، دوبارہ خلاف ورزی پر 6 لاکھ سے 10 لاکھ روپے جرمانہ عائد ہوگا۔ دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں اور آلودگی پھیلانے والی فیکٹریز پر بھی بھاری جرمانیاں پابندیاں عائد۔ خشک صفائی بھی بند، سڑکوں پر پانی کا چھڑکاؤ۔ ڈاکٹرز کا شہریوں کو بلا ضرورت گھر سے نہ نکلنے کا مشورہ۔ کراچی میں ای چالان نظام کے تحت ٹریفک پولیس کی کارروائیاں، مزید 3283 الیکٹرک چالان کیے گئے۔ مجموعی طور پر 26,000 چالانز کیے گئے۔ شہری ٹریفک قوانین کی مکمل پاسداری کریں، ٹریفک پولیس کی شہریوں سے اپیل۔ سڑکیں ٹھیک نہیں، ٹرانسپورٹ ہے نہیں، شہریوں پر مہنگے ای چالان کیے جا رہے ہیں۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کی حکومت سندھ پر کڑی تنقید۔ کہا لاہور میں 200 روپے والا چالان سندھ میں 5,000 روپے کا ہے۔ حکومت سندھ اور قبضہ میئر کراچی کے عوام کے لیے مصیبت بن گئے ہیں۔ ریڈ لائن منصوبہ عوام کے لیے سہولت کے بجائے اذیت بن چکا ہے۔ آزاد، باخبر اور ذمہ دار صحافت جمہوری معاشرے کی بنیاد ہے۔ وزیر اعظم کا صحافیوں کے خلاف جرائم کے خاتمے کے عالمی دن پر پیغام۔
शहबाज शरीफ ने कहा कि सहाफ़ी सच्चाई के लंबरदार और अवाम तक हक़ाइक़ पहुँचाने का ज़रिया हैं। बिलावल भुट्टो ने कहा कि सहाफ़ियों को खामोश करना जमहूरियत पर हमला है। मरीम नवाज ने अपने पैगाम में कहा कि हक़ सच की आवाज़ उठाने वाले सहाफ़ियों पर जुल्म तशद्दुद बंद होना चाहिए। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि आज़ाद मीडिया के लिए महफूज माहौल पैदा करना रियासत की बुनियादी जिम्मेदारी है। नौजवान इरफान SIU एहलकारों के तशद्दुद से ही जाबाहक हुआ। कराची में नौजवान की हलाकत पर FIA की तस्दीक। FIA एंटी करप्शन सर्कल ने पुलिस की 6 एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। मुकदमा टॉर्चर एंड कस्टोडियल डेथ एक्ट 2022 के तहत दर्ज किया गया। पुलिस एहलकारों ने दौरान हिरासत मुतवफ़ी पर तशद्दुद किया। तशद्दुद के बाइस इरफान की मौत वाक़ हुई। कराची में खौफनाक ट्रैफिक हादसा। गुलशन इकबाल में तेज रफ्तार गाड़ी की टक्कर से बच्ची जाँ बहक। शनाख्त शहर के नाम से हुई। मलिक गंज के करीब डंपर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक। शौरा फैसल बलोच पुल पर गाड़ी की रेस के दौरान हादसा। मोटरसाइकिल सवार और कार सवार जख्मी। जख्मियों को जिला अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया।